بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں مردوں سے مخاطب ہو کر حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مردو، تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہو۔ اور پھر فرمایا کہ میں تم سب میں سب سے زیادہ حسن سلوک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ تو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک میں جہاں ایک طرف قرآن کریم کا حکم ہے، وہاں دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی ہے۔ دیکھیے، مرد کے لیے گھر کی زندگی کا سکون سب سے اولین ضرورت ہے۔ یہ مرد باہر کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، یہ جب تھک ہار کے گھر آتا ہے تو اسے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سکون چاہیے ہوتا ہے۔ اگر گھر کی زندگی میں اسے سکون نہ ملے، چاہے پیسہ کتنا ہی ہو، چیزیں کتنی ہوں، لیکن اسے زندگی میں سکون کبھی نہیں ملے گا۔ گھر کی زندگی کا سکون ہے تو زندگی میں سکون ہے، ورنہ سکون برباد ہے۔ ایسے مردوں کی زندگیاں اجڑ جاتی ہیں جن کے گھر کی زندگیاں اور ان کا سکون برباد ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں جہاں اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں، وہاں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے جوڑے جوڑے بنائے۔ کسی اور رشتے کو اللہ نے بطور نشانی کے ذکر نہیں فرمایا، اور پھر اس کی وجہ بتائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تمہیں جو میں نے جوڑے جوڑے بنایا ہے، جو تمہیں میں نے میاں بیوی کے رشتوں میں جوڑا ہے، یہ اس لیے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہ ازدواجی زندگی کا مقصد ہے کہ مرد کو گھر کی زندگی میں سکون ملے۔ تو گھر کی زندگی کا سکون کیسے ملے گا؟ جب میاں بیوی کا آپس میں تعلق بہتر ہوگا، ان میں آپس میں محبت ہوگی، جوڑ ہوگا، تعلق ہوگا، ان میں آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ نے اپنے عمل سے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس قدر دل لگی فرمائی ہے، کس قدر محبت کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرماتے تھے عائشہ، مجھے ان 10 عورتوں کی کہانی سناؤ۔ اور یہ حدیثوں کی کتابوں میں حدیث ام زرع، یہ زمانہ جاہلیت میں 10 عورتوں کی کہانی ہے، بڑی مشہور کہانی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پر امت کا غم فکر سوار رہتا تھا، آپ پریشان رہتے تھے امت کے لیے، لیکن آپ نے امت کو یہ دکھلایا کہ آپ پر کتنی ٹینشن ہو، کتنی پریشانی ہو، لیکن گھر کی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کا اور حسن سلوک کا برتاؤ کرنا پڑے گا۔ تو آپ فرماتے تھے اے عائشہ، مجھے 10 عورتوں کی کہانی سناؤ۔ اتنے بڑے اللہ کے نبی، خاتم النبیین، اور اپنی بیوی سے 10 عورتوں کی کہانی سننے کی فرمائش کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا عائشہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب ناراض ہو، اور مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب مجھ سے خوش ہو۔ کہنے لگی کیسے؟ تو فرمانے لگے کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم یوں قسم کھاتی ہو لا ورب محمد، نہیں محمد کے رب کی قسم،
اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو لا و رب ابراہیم، نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ غصے میں آتی ہو تو قسم کھانے میں تم میرا نام چھوڑ دیتی ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ بس نام چھوڑتی ہوں، باقی کچھ نہیں چھوڑتی میں۔ تو یہ گھر کی زندگی کو بتانے کے لیے نبی علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے سبق ہے کہ جو گھر کی زندگی میں سکون چاہتا ہے، یاد رکھیں اگر گھر کی زندگی میں سکون نہیں ہوا تو جہاں ایک طرف مرد ذہنی اذیت کا شکار ہوگا، وہاں دوسری طرف اس ماحول میں پنپنے والی اولاد بھی باغی ہو جاتی، وہ بھاگتی ہے اس گھر سے۔ جہاں سارا دن میاں بیوی میں آپس میں چک چک رہتی ہو اور ان میں آپس میں محبت اور پیار اور تعلق اور اعتماد کی فضا نہ ہو، ایسے ماحول میں پنپنے والی اولاد باغی ہو جاتی۔ اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ یاد رکھیں یہ زندگی محبت سے چلتی ہے، یہ زندگی غلطیوں کو نظر انداز کرنے سے چلتی ہے۔ اگر غلطیوں کو نظر انداز نہیں کیا، دیکھیں حضور خود سکھلا رہے ہیں، آپ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی برائی نظر آ جائے نا، اب تم نے کیا کرنا ہے، فوراً اس کی کوئی خوبی تلاش کر لینی ہے کہ برائی کو دیکھنے سے جو دل میں کدورت پیدا ہوئی، نفرت پیدا ہوئی، جیسے ہی تم نے اس کی جگہ کوئی خوبی دیکھ لی تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ اور اگر تم نے یہ نہیں کیا اور برائی دیکھنے کا شیطانی عمل جاری رہا تو دھیرے دھیرے یہ دل نفرت سے بھر جائے گا، پھر یہ اس گھر میں سکون کہاں سے آئے گا، پھر غلطیوں کو نظر انداز کرنا کیسے ممکن ہوگا۔ تو یہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ ہمدردی، محبت اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا یہ ہماری اولین ضرورت ہے۔ بس آخری بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ اپنے گھر آیا، بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اسے، بیگم نے کھانا پیش کیا، اس نے پہلا نوالا کھایا، تیز بھوک میں پہلا نوالا انتہائی مرچوں سے بھرا ہوا، اسے ایک دم غصہ آیا، لیکن پھر اس نے دل میں سوچا کہ یہ بیچاری سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، پھر میرے امی ابو کو بھی سنبھالتی ہے، ساری چیزوں کو کبھی کبھی ایسے میں غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، اس نے معاف کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، کہنے لگا میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے میری بندی کو معاف کیا، جا آج میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو گھر والوں کے ساتھ ہم ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے تو یقین جانیے ہمیں یہ چیز جہاں ایک طرف دنیا میں سکون دلائے گی، گھر کی زندگی میں راحت مہیا کرے گی، وہاں انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت میں بھی مغفرت کا سامان بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔ اللہم لک الحمد کما انت، صلی وسلم علی سیدنا محمد۔